خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ زندہ کلام کے ساتھ آپ کا بھائی ہیرسن سیموئل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی مارننگ ڈیووشن خدا نے جو مجھے کلام دیا، میں اس حوالے سے آج بات کروں گا، اور ہمیں روز بروز کچھ نئی چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے زندہ کلام سے ہم کیا سیکھیں، کیا سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں زندگی میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم تبدیل ہو گئے، ہم خدا یسوع مسیح میں ہیں، لیکن ہماری سوچوں میں آج بھی نالائکیاں ہیں، آج بھی ہم دنیاوی اور جسمانی سوچ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم واقعی روحانی ہیں، اگر ہمارے دل واقعی خدا ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں آج اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اور آج کی صبح ایک نئے دن کا آغاز پیار سے، محبت سے اور پازیٹیو وے سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کلام کے ذریعے سیکھیں کہ ہمیں مرنا ہے یا خدا ان کے ہاتھوں میں رہنا ہے۔ ہم زندہ کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے 16ویں باب کو دیکھیں گے، اور ایک چند باتیں ہیں بس وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں گے، اور یہاں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ وہ بیکاری مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور وہ دولت مند بھی مرا اور دفنایا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ بھائی اور بہنوں، یہ پورا ایک واقعہ ہے، یہ ایک بائبل میں لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں یہ ایک پورا قصہ ہے، اور اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امیر اور ایک غریب لازر کی کہانی ہے، اور اس سٹوری میں غریب آدمی کا نام لازر ہے، جبکہ امیر آدمی کا کوئی نام نہیں ہے، وہ کسی نام سے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ خدا ان کے زندہ کلام میں صرف یہ بتایا گیا کہ وہ امیر آدمی روزانہ کی بنیاد پر دعوتیں اور محفلیں کرتا، اور وہ غریب آدمی جو اس کا بچا کچھ کھانا ہوتا تھا جو کچرے میں ڈالا جاتا تھا، وہاں کتے بھی آ کے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کتے اس کے منہ میں سے کھینچ کے لے جاتے ہوں گے، تو وہ زخموں سے بھرا ہوا لازر وہاں ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن اس سٹوری میں ایک چیز دیکھنے کی بات ہے کہ جب وہ امیر آدمی مرتا ہے تو وہ دفنایا جاتا ہے، جب وہ لازر کی منتقلی کی بات آتی ہے، اس کی دنیا سے رحلت کر جانے کی بات آتی ہے، تو وہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دفنایا نہیں گیا، بلکہ وہاں کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی فرشتے اسے باپ ابراہیم کی گود میں لے گئے۔ اور اسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ امیر آدمی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے دفنایا گیا ہوگا، کیونکہ اتنی پارٹیز، اتنے بڑے روز کی بنیاد پر لوگوں کی دعوتیں، تو اس کے جنازے میں بھی کوئی 500,000 لوگ آئے ہوں گے، جبکہ یہ لازر اسی شاید کوڑے کے ڈھیر میں ہی فوت ہو گیا، اور کسی نے اسے دفنایا بھی نہ ہو۔ ہمیں آج یہ بات سننی ہے، سوچنی اور سمجھنی ہے کہ ہم لازر کی طرح جی رہے ہیں یا ہم امیر آدمی کی طرح جی رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں لازر کی طرح دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بے روزگاریاں، اگر کوئی ایسے معاملات ہماری زندگی کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے تو ہمیں آسودہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں اور پریشانیوں میں دکھ میں آ جائیں۔ لازر کی زندگی سے اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ بہت دکھ میں تھا، اس کے زخم بھی کتے آ کے چاٹتے تھے۔ سوچیں کتنی اذیت میں تھا وہ شخص، بھوکا اور پھر ان ٹکڑوں میں سے کھاتا تھا۔ لیکن جب آپ اس پوری اسٹوری کو پڑھیں گے، ہم کسی دن اس کو پورا آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میں اس پر بات کروں گا، لیکن آج صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد لازر کہاں گیا اور وہ امیر شخص کہاں گیا۔ اور اس سٹوری میں ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد
آرام ہے، روحیں آرام میں ہیں۔ تو یہ اسٹوری کچھ اس طرح بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد اچھی روحیں ڈائریکٹلی خداوند کے پاس ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس، اور اسی جگہ پر ہیں جہاں پر کہا گیا کہ میں تمہارے لیے گھر بناتا ہوں۔ عارضی طور پر وہ اپنے گھروں میں، اور پھر ایک مکمل طور پر جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو پھر وہ جب پوری دنیا کا انصاف کرنے آئیں گے، کلیسیا آئے گی پوری دنیا میں یسوع کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر وہ مکمل طور پر نئے یروشلم میں رہیں گے۔ آج لازر خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، آج لازر باپ ابراہیم کے پاس ہے، جبکہ وہ امیر آدمی آج بھی اس منی ہیل میں، اس عارضی جہنم میں جل رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو معاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، جو اپنی روشوں کو تبدیل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، جو خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلنا چاہتے، بھائیو اور بہنوں، وہ اسی طرح اس عارضی جہنم میں جلتے رہیں گے جب تک کہ خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد پر انصاف کے لیے نہ آ جائیں۔ اسی لیے ہمیں مفصل طریقے سے اس کلام کو جب ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پورا سینیریو کیا ہے۔ لیکن آج صبح میں نے اس کو اسی لیے منتخب کیا ہے کہ کیا آج ہماری زندگیاں لازر کی طرح ہیں، یا ہم امیر آدمی کی طرح خدا کو بھولے ہوئے ہیں، ہر الزام لگانے میں جلد کرنے والے لوگ، دوسروں کی پگڑی اچھالنے والے لوگ، دوسروں کے ساتھ مس بیہیو کرنے والے لوگ، بری روشوں سے باہر نہ آنے والے لوگ، ایسے لوگ خدا ان کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم میں یہ سارے ان میں سے کوئی بھی بات پائی جاتی ہے، پلیز خدا ان آپ کو دعوت دے رہے ہیں صبح آج کی مارننگ ڈیووشن میں کہ آپ دفن نہ ہوں، بلکہ میرے فرشتے جب آپ کو لینے آئیں، جب آپ نیک پائے جائیں، جب آپ پورے ترازو میں اتریں، تو میرے فرشتے آپ کو لے کر جائیں گے اور میرے پاس پہنچائیں گے۔ اگر آپ اس چیز میں نہ اترے تو آپ ڈائریکٹلی قبر میں جائیں گے۔ باڈی تو آپ کی قبر میں ہوگی، لیکن روح اس عارضی جہنم میں جلتی رہے گی جب تک کہ خدا یسوع مسیح واپس نہ آ جائے۔ آئیں بھائی اور بہنوں، اس چھوٹی سی بات کو سوچیں، سنیں، سمجھیں، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس قدر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم آنے والے دنوں میں اس کلام کو آپ کے ساتھ مفصل طریقے سے شیئر کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا زندہ کلام ہمارے لیے برکت کا سبب بنا، ہم نے اس سے برکت پائی، اور خداوند ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع اور اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا ہے۔ آج کے زندہ کلام کو سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہمیں ایک بات سیکھ لینی چاہیے کہ ہم تکلیفوں میں گھبرائیں نہ، ہم اپنی راہ کو نہ چھوڑیں، اور امیر آدمی کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بے شک خدا ہمیں برکتوں سے جب نوازے تو ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ہم دوستوں کا بھی خیال رکھیں، ہم اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھیں، ماحول کا، تاکہ خدا آپ کی پاک ذات کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ آج کا کلام ہمیں پورے دن ایک نئی سوچ اور فکر کے ساتھ آگے لے کر چلے، تاکہ ایک نئی اور سوچ فکر کے ساتھ ہم آج کے کلام کو قبول کریں، اور اپنی زندگیوں میں اگر کہیں کوتاہیاں اور نالائکیاں ہیں تو انہیں ختم کریں۔ چھوٹی سی دعا کو سن لیجئے، قبول فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ بھائی اور بہنوں، کلام ایک سمندر ہے، اور ہم اس سمندر کے قطروں میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر باتیں کرتے اور سکھاتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، لوگوں کو یہ بھیجیں پیغام، تاکہ خدا ان کا جلال ظاہر ہو، آمین۔